الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی بائی الحسین و بنائی الحسین و جدائی الحسین و اولاد الحسین و انصار الحسین و اصحاب الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین. اما بعد فقد قول حق سبحانہ و تعالی بکتاب مجید و فرقان الحمید و وسطہ صادقین وانسنہ فی امام المبین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج کچھ نوحہ پڑھنے والی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے 6 محرم بھی آ گیا، لیکن میں سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ بہت ایسی باتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ تعزیہ داری کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، ثم معاذ اللہ نوحہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو محرم میں کالے لباس نہیں پہننا چاہیے، عزاداری نہیں کرنا چاہیے، جلوس نہیں کرنا چاہیے، یہ سب شرک و بدعت ہے، ثم معاذ اللہ. مجھے ایک چیز ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانوں کو تکلیف کیا ہے، کس بات سے تکلیف ہے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں، اس بات سے تکلیف ہے یا خود حسین سے تکلیف ہے؟ آج کے دور میں ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، آخر کیوں آخر؟ اور ہمارے بھائی حضرات جو فیس بک پہ ہیں وہ ان لوگ کہتے ہیں کہ بے شک یہ ہمارے پرکھوں سے چلا آیا ہے. کیا یہی دلیل ہے؟ دلیل دینا ہے آپ قرآن سے دیں. بے شک علماء اکرام جتنے بھی اولیاء ہیں، عالم ہے، دین کے عالم ہیں، دین کے پھیلانے والے ہیں، پیر ہیں، پیر کے گھرانہ ہیں، بے شک ان لوگوں نے تعزیہ داری کی ہے، عزاداری کی ہے، لیکن یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ایسی دلیل پیش کریں جو لوگوں کا منہ بند ہو جائے. بے شک جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو اللہ کے یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قابل قبول ہے لیکن لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. تو جس چیزوں کا انکار ہے، میں قرآن کریم کی دلائل سے میں آج یہاں پر بیٹھی ہوں ذکر کرنے کے لیے. قرآن کریم سے بات ہوگی، صرف قرآن سے. تو آپ سب توجہ دیں اور ایک بار محمد والے محمد پہ درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے میں بتا دوں، درود پہ جب بات آئی ہے تو میں بتانا چاہوں گی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جو میں نے یہ درود پڑھا ہے، کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ تم شیعوں والی درود کیوں پڑھ رہی ہو. پہلی بات میں بتا دوں کہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ میں شیعہ نہیں، میں قادری سلسلے سے ہوں اور باقاعدہ پیر کے ہاتھوں میری بیعت ہے. تو اس طرح کی باتیں نہ کہیں کہ کالے لباس میں ہیں یا تو اس طرح کی تقریر ہو رہی ہے تو وہ شیعہ ہو گئی، رافضی ہو گئی. اس طرح کی باتیں، بے فضول والی باتیں نہ کریں. حق ہے، حق لیں. تو سب سے پہلے بات آتی ہے درود پہ. کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ تم یہ جو درود پڑھتی ہو، اگر تم قادری ہو تو درود غوثیہ پڑھو، اگر درود ابراہیم پڑھو. تو میں ایک بات کہہ دینا چاہتی ہوں کہ میرے دامن وقت میں گنجائش کی کمی ہے، تو میں اتنا بڑا درود نہیں پڑھ سکتی. اس لیے جو شارٹ درود ہے وقت کو بچانے کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ میں پڑھ دیتی ہوں. کئی لوگ بھی پڑھتے ہیں، صرف میں نہیں پڑھتی، میں اکیلا ذاکرہ میں نہیں پڑھتی، بہت ایسے لوگ ہیں جو وہ لوگ پڑھتے ہیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، یہ درود بے شمار درود ہیں. آپ کتنا درود پڑھیں گے؟ سب سے بڑا درود ہے درود تاج. آپ جا کر پڑھیے، اسی لیے اس کا نام بھی ہے درود تاج. اب جا کے پڑھیے اس درود میں، بہت بڑا درود ہے. بے شک محمد وعلی محمد پہ سلام ہے. تو درود پہ بات آتی ہے تو درود کوئی شیعہ اور سنی والا نہیں ہوتا ہے. درود ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے اوپر درود.
پڑھی جاتی ہے. تو اس میں کوئی شیعہ اور سنی کی گنجائش نہیں ہے. تو پلیز آپ سب اس طرح کی باتیں نہ کریں. تو جو آج کی تاریخ میں 1400 سال ہو گیا، 1442 ہجری چل رہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تو مجلس نام دے دیا، ٹھیک ہے، تمہیں تو مجلس نام نہیں رکھنا چاہیے، تم میلاد پڑھو، نبی کا میلاد پڑھو. نبی کا میلاد پڑھ سکتے ہیں، نبی کے نواسے کا مجلس نہیں پڑھ سکتے، ان کا ذکر شہادت نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ جو مجلس ہے یہ قرآن میں ثابت ہے. میں ورڈ، الفاظ، لفظ کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی، اور آپ بھی گھر میں جا کر قرآن کھول کے ضرور دیکھیں. اب آپ کے پاس کون سا قرآن ہے، کس قسم کا ترجمہ ہے، وہ مجھے نہیں پتہ. میں اتنا جانتی ہوں کہ مراد صحیح ہونی چاہیے. تو میں اب آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مجدلہ، آیت نمبر 11. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے مومنو، یاد رکھیے گا اللہ صرف اور صرف ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں. کافروں سے، منافقین سے بات کرنا پسند نہیں ہے اللہ کو. اسی لیے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کو کھولو، تم اپنے گھروں کو مجلسوں سے کھولو، مجلسوں سے آباد کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے علم میں یہ جو تم علم والی جو بات کر رہے ہو مجلس کے ذریعے سے، اس میں درجات بلند ہوں گی، اس میں درجات بلند ہوگی. اور بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا، حکمت والا ہے. مجالسکم، مجلس، جو آج ہم حسین کا مجلس کرتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، سورہ مجدلہ. اس کے بعد لوگوں نے کس بات پہ اٹھا دیا؟ نوحہ پڑھنا حرام ہے. ثم معاذ اللہ، نوحہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جو نوحہ پڑھتے ہیں، یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ نوحہ پڑھتے ہیں ان کے منہ میں آگ کی انگارہ رکھی جائے گی. اچھا ایسا ہے؟ تو پھر قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا نوح کیوں ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام جو ہے عبد الغفار ہے. عبد الغفار is the real name of the prophet نوح علیہ السلام. اب جا کر دیکھیے، نوح علیہ السلام 950 برس گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، رو رہے ہیں. کبھی امت پہ، یا اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھا. کبھی اپنی بیوی کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے کہ یا اللہ اسے صحیح راہ پہ چلا. کبھی اپنے بیٹے کے لیے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا. نوح علیہ السلام روتے رہیں، گریا کرتے رہیں. اگر رونا جائز نہ ہوتا تو اللہ پہلے ہی منع کر دیتے کہ اے نوح رو مت، اے نہیں اے عبد الغفار رو مت. نوح کیوں؟ نوح اللہ نے نام رکھ دیا. اتنا نام پسند تھا اللہ رب العزت کو، نوح علیہ السلام کا نام نوح رکھ دیا کہ تجھے میرا گریا کرنا پسند ہے. سورہ نوح آپ پڑھیں، اب جا کے ڈیٹیلز لیں، اس میں واقعہ ہے، پتہ چل جائے گا. نوح جو ایبسٹریکٹ ورڈ ہے، یہ نوح جو ہے، یہ نوحہ جو ہے نوح سے آیا ہے. نوحہ جو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں، نوحہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ ہمارے مولا حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادوں کے لیے، جو ان پر ظلم ہوا، جو ان پر ستم ہوا. نہ جانے کتنے جو ہیں ان پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، اس لیے ہم نوحہ پڑھتے ہیں. اور ایک بات اور ہے، ہم فضیلت رسول کائنات پڑھ سکتے ہیں، رسول کائنات کی نعت شریف پڑھ سکتے ہیں، اور اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا نوحہ مرثیہ نہیں پڑھ سکتے. یہ کیسے؟ اسلام تو لاجک پہ چلتا ہے، یہ ان لاجیکل باتیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ نوحہ کرنا. اچھا سورہ یوسف، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے لیے رو رہے ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہے، وہ بھی تو نبی ہے نا، یعقوب علیہ السلام. انہیں پتہ ہے کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، لیکن پھر بھی وہ رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں. سورہ یوسف میں آپ کو بتا رہی ہوں، سورہ یوسف آیت نمبر 84، جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے، یا صفا یوسف وعن یعزت عینہ من الحزن فہو قزیم.
کہ یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، کیا کہتے ہوئے؟ یا صفا علی یوسفہ، یا صفا علی یوسفہ، اے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف۔ کبھی زانوں پہ ہاتھ مارتے، کبھی سر پہ ہاتھ مارتے، کبھی سینے پہ ہاتھ مارتے اور کہتے یا صفا علی یوسفہ، ہائے میرا یوسف، اے میرا یوسف۔ اور یہ کرتے کرتے اتنا رویا انہوں نے، اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں جو بینائی ہے نا سفید ہو گئی۔ قرآن ہے، قرآن، اگر رونا جائز نہیں ہے تو اللہ اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام کو منع کرتے اور کہتے کہ اے یوسف، اے یعقوب، اپنے بیٹے پہ نہ رو، ناجائز کام نہ کر۔ تو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ حسین پر رونا نہیں چاہیے، ہم بھی تو وہی کہتے ہیں، ارے ہم بھی تو وہی کہتے ہیں کہ ہائے میرا یوسف، ہائے ہائے حسین، یا حسین، یا حسین، ہائے حسین، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ پھر یہ گریہ کرنا، رونا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ کیسے ناجائز ہے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ سورہ یوسف سے میں نے آپ کو دکھایا، آدم علیہ السلام انہوں نے بھی تو رویا ہے۔ کس پہ رویا ہے انہوں نے؟ ماں حوا کی جدائی سے رویا ہے انہوں نے۔ کب تک رویا ہے؟ ہزاروں سال تک انہوں نے رویا ہے، اور روتے روتے اللہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے گریہ کرتے ہوئے معافی کی طلب کی، لیکن نہ ملا۔ کس کے ذریعے سے؟ توسل کے ذریعے سے، یعنی ان کو وسیلے کے ذریعے سے ملا۔ وسیلہ کیا تھا؟ پنجتن پاک وسیلہ ہے، محمد وآل محمد وسیلہ ہے۔ آج ہم بھی جب محرم کے دن روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں رونا نہیں چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ماتم کا مراد صرف اور صرف خون ریزی کرنا نہیں ہوتا ہے، یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ خون ریزی کرنا صرف نہیں ہوتا ہے، ماتم سے مراد رونا ہوتا ہے، گریہ ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں جب کسی کی میت ہوتی ہے تو لوگ سر پیٹتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، ہاتھوں کو زانوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے میرا۔ اگر کسی کے گھر میں کسی کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، بہن کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا بھی، تو کہتے ہیں ہائے میرے بھائی، ہائے میرے، اس طرح کی کہتے ہیں۔ میرے بھی گھر میں میت ہوئی ہے اپریل کے مہینے میں 3 دن میں 2 جنازہ میرے گھر سے نکلا ہے 3 دنوں میں، ایک میرے چھوٹے دادا کا اور ایک میری اپنی دادی کا، تو دونوں ہی میرے اپنے عزیز تھے، تو مجھ پر کیا بیتتی ہو۔ تو جب اپنے گھر پہ بات آتی ہے تو ٹھیک ہے، سب جائز ہے، لیکن جب محمد والے محمد پہ رونے کی بات آتی ہے جو ناجائز ہو گیا، رونا ناجائز ہے، یہ کہاں کا یہ انصاف ہے کہ رونا جائز نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہم یہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں، اور لوگ یہ کر کے بتا دیتے ہیں نیو ایئر منا کر، یہ مبارکبادی دے کر اور یہ خوشیاں منا کر بتا دیتے ہیں کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں۔ جی، تو اس طرح کی باتیں جو لوگ کہتے ہیں رونا نہیں چاہیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ماں حوا کے لیے رویا، ماں حوا بھی تو زندہ تھی، صرف جدائی میں روئے۔ اور ہمارے رسول کائنات وہ تو روتے رہے۔ اگر میں بھی حدیث سناؤں تو لوگ پھر کہیں گے یہ رافضی ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں، بے فضول والی باتیں نہ کریں۔ اور حسین پر رونا سنیت کی پہچان ہے۔ اگر اہل سنت والجماعت میں ایسے بھی ہیں کہ رونا جائز نہیں ہے، سب کام کرنا حرام ہے، مجلس بپا نہیں کر سکتے، مجلس نہیں کر سکتے، نوحہ نہیں پڑھ سکتے، تو بھیا ہم صوفی ہی صحیح، جی میں قادری ہوں، ہم صوفی ہی صحیح، نہیں بننا ہمیں سنت والجماعت میں۔ اگر سنت والجماعت میں ایسے فتوے آ گئے، سو کالڈ فتنہ آ گئے، تو لوگوں کا آج ذکر کرنا محال ہو جائے گا۔ بہرحال میں آگے بڑھتی ہوں۔ مجلس میں نے ثابت کر دیا، رونا جائز ہے، اللہ نے قرآن میں جائز قرار دیا ہے، سورہ یوسف سے، اور بھی بہت سارے واقعہ ہیں، اور بھی بہت سے ہیں۔ فی الحال میں آگے بڑھتی ہوں۔ اور کیا لوگوں نے ایلیگیشنز لگایا ہے کہ جلوس نہیں نکال سکتے، نہیں کر سکتے، یہ سڑکوں پہ یہ جلوس نکالنا، ہنگامہ، شور بپا کرنا۔ لوگ کہتے ہیں سما معاذ اللہ شور بپا ہو رہا ہے، یا حسین کا نعرہ شور ہے، یا حسین کا نعرہ شور ہے۔ بہت افسوس ہے مسلمانوں پر جلوس کے لیے۔ سورہ النساء کیا ہے؟ لا يحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم وقان اللہ سمیعا علیما۔
کیا فرما رہے اللہ کہ نہیں پسند ہے مجھے، نہیں پسند ہے مجھے اونچی آواز، نہیں پسند ہے مجھے شور شرابہ، نہیں پسند ہے، لیکن آگے بڑھیے، یہیں تک نہیں ہے، آگے بڑھیے، لا یحب اللہ جہر بالسوء، نہیں پسند ہے مجھے، نہیں پسند ہے کہ سڑکوں پہ احتجاج، اللہ کو نہیں پسند ہے، لیکن اس کے بعد الا من ظلم، لیکن جب مظلوم پر ظلم ہوتا ہے، ناحق ظلم ہوتا ہے، تو اللہ کو پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، یہ مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمام، پوری تمام جتنی بھی عالمین ہیں، پوری کائنات کا مظلوم کون ہے؟ کون ہے؟ بے شک ہمارے حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج جو اس طرح کی ناحق باتیں ہو رہی ہیں کہ جلوس مت نکالو، جلوس بھی میں نے ثابت کر دیا کہ سڑکوں پہ احتجاج اللہ کو نہیں پسند، لیکن جس پر ظلم ہوا، جس پر ظلم ڈھایا گیا، مظلوم پر پسند ہے اللہ کو۔ تو آج ہم جو یہ دکھاوا نہیں کرتے، ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم اظہار کر کے بتا دیتے ہیں کہ بے شک ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اور کیا لوگوں نے کہا ہے؟ منت جو ہوتا ہے، منت والے جانور، یعنی کئی جگہوں پہ جو ہے ذوالجنا یعنی گھوڑے نکالے جاتے ہیں، شوی ذوالجنا نکالا جاتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ سب کہاں ہے، یہ سب تو ہے ہی نہیں، ہمارے شریعت میں نہیں ہے، قرآن میں تو ہے، شریعت میں نہیں ہے، شریعت کی بات آئے گی تو بہت اٹھے گی، لیکن فی الحال قرآن کی بات ہے تو میں وہ بتا دوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا شعائر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمن البیت الحرام، کہ اللہ کو 3 چیزوں کا انکار ہے، 3 چیزوں کا کیا ہے انکار؟ کہ اللہ کو انکار کیا ہے؟ اللہ کو انکار 3 چیزوں سے ہے کہ کوئی اس پر جو ہے وہ ناجائز باتیں نہ کہیں، اس پر کوئی مذاق نہ بنائے۔ کیا ہے وہ 3 چیز؟ پہلی چیز جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کا احترام کرے، اس کا مذاق نہ بنائے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے آپ کو دوسرا ہے آپ کو رب کعبہ، اس کی آپ احترام کریے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے آپ کا منت والے جانور، یعنی وہ منت والے جو ہم یعنی قربانی، پہلے تو قربانی ہے، دوسرا بیت الحرام یعنی جو کیا بولتے خانہ کعبہ، اس پر نہیں کر سکتے، یعنی اس کے مہینے پر، یعنی جو قربانی کا مہینہ آتا ہے، ایک روزے کا مہینہ آتا ہے، اور تیسرا وہ مہینہ آتا ہے جہاں منت والے جانور کی ہم لوگ منتیں کرتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ منتیں مت کرو، منت کرنا جائز نہیں ہے، تو قرآن میں ہے، اب پڑھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ اچھا، اور کیا ایلیگیشن ہے؟ یہ ہے کہ تابوت و تعزیہ سب سے امپورٹنٹ، جتنے بھی میرے سامعین حضرات ہیں، تابوت و تعزیہ پہ بات آئی ہے۔ ابھی کئی دنوں سے لوگ جو میں دیکھ رہی ہوں، کئی دنوں سے فیس بک پہ یہ ہنگامہ مچا ہے کہ تعزیہ حرام ہے، کیسے نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ قرآن میں دکھا دوں گی تابوت کے نام کے ساتھ۔ جی اب آپ سب توجہ دیں، سورہ بقرہ میں بہت کچھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248 یعنی 248 آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ آیَتِیَکُمُ التَّابُوتُ فِیهِ سَکِینَةٌ مِّن رَبِّکُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَکَ آلُ مُوسَىٰ وآلُ ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مومنین۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بہت 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 بڑی بات ہے، توجہ دیں آپ سب۔ کیا کہا اللہ نے؟ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، یہاں 2 نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، خاص طور سے موسیٰ اور ہارون کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ؟
کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کا مرتبہ بے شک بلند ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کے اجر کے لیے، ان کے کچھ ایسی شفاف چیزوں کے لیے، کچھ ایسی یادگار چیزیں جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، وہ ان کے لیے شوی بن کر آئے گی۔ کیا آئے گی؟ تابوت، جی تابوت آئے گی۔ کیسی آئے گی؟ سکینۃ من ربکم، اپنے رب کے ذریعے سے ہوا میں پرواز کرتی ہوئی آئے گی۔ اللہ اکبر، ہوا میں پرواز کرتی ہوئی آئے گی۔ اور موسیٰ کے لیے نہیں، وَعَلَى مُوسَىٰ وَعَلَى ہارون، کہ نبی کے لیے نہیں، یہ اللہ کے طرف سے نبیوں کے لیے تحفہ ہے، نبیوں کے ماننے والوں کے لیے تحفہ ہے۔ کس چیز کے تحفے کی بات ہو رہی ہے؟ ان کے اجر کی بات ہو رہی ہے۔ کیسے؟ یہ ان کے آل پہ، ان کے آل کے لیے، موسیٰ کے لیے نہیں، ان کے آل کے لیے کیا آئے گا؟ تابوت سکینۃ، کہ ہوا میں پرواز کرتی ہوئی تابوت آئے گی، اور یہ اپنے رب کے ذریعے سے فضل و کرم ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ کہ یہ بے شک نشانی ہے، یہ کیا ہے کہ لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے، منافقین کے لیے نہیں، کافرین کے لیے نہیں، مومنین کے لیے۔ تابوت کا ذکر میں نے کر دیا۔ اب لوگ کہیں گے کہ نہیں ہے، یہ سب مجلس نہیں ہے، تابوت نہیں ہے، جلوس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہی سب ہے۔ اچھا، قرآن میں تا قیامت تک کا ذکر ہے، قرآن میں تا قیامت تک کا ذکر ہے، لیکن کربلا کا ذکر نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ پڑھنے آنا چاہیے، سمجھنے آنا چاہیے۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تعزیہ حرام ہے، شرک و بدعت ہے، سب شرک ہے، سب بدعت ہے نا، سب شرک ہے، سب بدعت ہے، تو جائز کیا ہے؟ کیا جائز ہے؟ اگر اللہ نماز آپ کے منہ پہ مار دے، روزہ آپ کے منہ پہ مار دے، حج آپ کو نہ دے، حج کا اجر نہ دے، جہاد کا اجر نہ ملے، تب کون ہے جو شفاعت کروائے گا؟ کیا ہے اور آپ کے پاس؟ اگر تقویٰ ہی آپ سے چھین لیا جائے تو کیا ہے آپ کے پاس؟ آزاداری۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اب میں دیکھیے اتنا دیر سے میں قرآن پڑھ رہی تھی، اب میں حدیث پہ آئی ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ھذا الشخص منافق، کہ ہر وہ شخص منافق ہے جو اظہار تو کرتا ہے، جو اقرار تو کرتا ہے مگر اظہار نہیں کرتا۔ ہم اقرار کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، مجلس کر کے بتا دیتے ہیں، اظہار کر کے بتا دیتے ہیں، اظہار کر کے بتا دیتے ہیں، جلوس علم نکال کے بتا دیتے ہیں کہ ہم مولا حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب جائز نہیں ہے، تو آپ کو ایک واقعہ بتا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے؟ نار نمرود کا، آگ لگی تھی بہت بہت بھیانک طریقے سے۔ چڑیا، جو چڑیا ہوتی ہے نا، چڑیا، ننھی چڑیا، ایک چڑیا اس میں سے پانی جو ہے نا چونچ میں اپنے بھر کے بجھا رہی تھی۔ کئی چڑیوں نے دیکھا، سنا ہوا واقعہ، اگر نہیں سنا ہے تو سن لے۔ کئی چڑیوں نے دیکھا، مذاق بنا رہے تھے، کہا یہ کیا کرتی ہے تو؟ قرآن ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا کرتی ہے؟ کیا تیرے اس ننھے زبان سے، ننھے بوند سے یہ نار نمرود بجھ جائے گا؟ تو کہا نہیں بجھے گا۔ تو کہا نہیں بجھے گا تو پھر تو اتنی مذمت کر کیوں رہی ہے، اتنی تکلیف کیوں دے رہی ہے؟ کہا ہم یہ بتا رہے ہیں، یہ میں کر کے، یہ میں پانی دے کے بتا رہی ہوں کہ میں نمرود کے ساتھ نہیں، ابراہیم کے ساتھ ہوں۔ جی، ابراہیم کے ساتھ ہوں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں عزاداری مت کرو، یہ مت کرو، سوچ سمجھ کے بات کریں۔ نہیں جانتے وہ کس پہ بول رہے ہیں، ہم پہ نہیں بول رہے ہیں، آپ پہ نہیں بول رہے ہیں۔ یہ مولا حسین کی عزاداری پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ مولا حسین کی عزاداری پر جو ہے، کل بھی ظلم و ستم ہو رہا تھا، آج بھی اسی طرح کے تبرہ ہوتے رہتے ہیں، زبان سے تبرہ ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے کے ناحق باتیں نہ کہیں، مجلسیں اپنے گھر میں کریں، تابوت و تعزیہ نکالیں، عزاداری کریں، گریہ کریں، روئیں، کیونکہ رسول اللہ نے رویا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں۔ چلیے میں آپ کو ایک آخری روایت میں بتا دوں، اس کے بعد میں الوداع لوں گی، کافی وقت ہو چلا ہے، کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، آگے بڑھی،
آگے بڑھ کے دیکھتی ہیں کہ رسول کائنات کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ رسول کائنات زار و قطار رو رہے ہیں۔ کیسے لے لے؟ سسکیاں لے کر رو رہے ہیں۔ کیسے رو رہے ہیں؟ سسکیاں لے کر۔ ام سلمہ بہت گھبرا گئی اور ان کے گود میں امام حسین ہے، بچپن کا واقعہ، امام حسین علیہ السلام۔ تو اس کے بعد ام سلمہ ارشاد فرماتی ہے یا رسول اللہ ما یبکیکا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ام سلمہ اتانی جبرائیل واخبرنی ان ابنی الحسین یقتل بعد بیرزی یقللها کربلا واتنی تربتین حمراء اذا تحولت هذه التربت دما فعلمی ان ابنی قد قتل۔ اور یہ کہتے ہوئے رو پڑتے، جیسے کہتے ہیں نا رسول کائنات قد قتل، اسی طرح ام سلمہ گش کھا کر زمین پہ گر پڑتی ہیں۔ اور اس کے بعد رسول کائنات فرماتے ہیں یا ام سلمہ ابھی جبریل آیا تھا اور اس نے مجھے میرے حسین کے مقتل کی مٹی لا کر دی ہے، اور اسے اپنے ہاتھوں میں لو، اسے سنبھال کے رکھو اور 61 ہجری کا انتظار کرو۔ میرے حسین شہید ہوگا، میرا حسین کو لوگ مار دیں گے، شہید مار دیں گے، میری ہی امت، جی میرے ہی امت کے لوگ، میرے ہی نواسے، میرے ہی رسول کو مار دیں گے۔ یہ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ کل آپ ہی کی امت، آپ ہی کے مرکز محبت بیٹے کو یعنی حسین کو ارض کربلا میں بے رحمی سے قتل کر دیں گے، بے رحمی سے۔ اور یہ مٹی کو غور سے دیکھتے رہنا، 61 ہجری میں میرا حسین شہید ہو جائے گا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اس مٹی سے خون رواں ہوگی، خون۔ اور رسول اللہ زار و قطار رونے لگتا ہے۔ لوگ کہتے کہ رونا نہیں چاہیے، شرک و بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جناب سیدہ کی بھی بات سن لیں، جناب سیدہ نے رونے کی اجازت دی ہے۔ کیا کوئی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا و اجمعین سے بڑا ہے؟ ارے کیا وہ میرے غوث سے بڑا ہے؟ کیا وہ خواجہ سے بڑا ہے؟ تمام ولیوں سے بڑے ہیں لوگ جو یہ شرک اور بدعت کے فتوے دیتے رہتے ہیں۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، سو کالڈ فتنہ ہے۔ ہم فتویٰ نہیں پڑھتے، فتوے کی کتاب نہیں پڑھتے، ہم قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کی بیکار باتیں نہ کریں۔ ہاتھ جوڑ کے میں آپ سب سے التجا کر رہی ہوں، جو لوگ ماننے والے ہیں وہ بے شک مولا کے عزادار ہیں، جو نہیں مانتے وہ غور کریں۔ اور اگر آپ کو کچھ نہیں ماننا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، تو اس طرح کی ناحق جملے، ناحق باتیں نہ کہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اور آخری بات میں بتاتے چلوں، یہ جو محرم آتا ہے ہم لوگ کالے لباس اوڑھتے ہیں، کالے لباس پہنتے ہیں، تو یہ کوئی شیعوں والا کام نہیں کرتے جی۔ کالے لباس کا مطلب ہے کہ ہم غم حسین میں شامل ہیں۔ کالا مطلب بلیک لباس جو کپڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ غم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جب بابری مسجد پہ آفت آئی تو لوگ کالے پٹے باندھ رہے تھے اپنے بازو میں، سروں میں باندھ رہے تھے، کالے لباس پہن رہے تھے، اس وقت جائز ہو گیا۔ آج کئی اس دنیا میں جتنے مسجد ہیں ان سب کو بچانے والے، نماز کو بچانے والے، قرآن کو بچانے والے، پوری انسانیت کو بچانے والے، دین کو بچانے والے، اسی حسین کے لیے ہم جب غم حسین کا یہ لباس پہنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم شیعہ ہو۔ تب کہاں گیا آپ کے فتوے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ لال اور ہرا لباس محرم میں نہیں پہننا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عداوت کی نشانی ہے۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام اور ہم آل نبی اور آل نبی کے لیے ہم اگر عداوت رکھتے ہیں تو پھر مودت کون کرتا ہے ان سے؟ اگر صوفیزم مودت نہیں کرتے تو کون کرتا ہے ان سے؟ مودت کا اظہار کون کرتا ہے؟ تو اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں اور غور و فکر کریں۔ اور خاص طور سے خواتین حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات بھی اپنے بچوں کو عزادار بنائیں۔ کچھ بنائیے یا مت بنائیے، پولیس، انسپیکٹر، IAS IPS، ڈاکٹر، انجینئر، کچھ بنائیے یا مت بنائیے، عزادار ضرور بنائیے۔ کیونکہ آج کل کی جو دنیا ہے منافقین کی دنیا ہے، مومنین بہت کم ہے۔ اسی لیے ہمیں مومنین بننا ہے، ہمیں حسینی بننا ہے، یزیدی نہیں۔ چلیے میں اپنی تقریر یہیں
ختم کرتی ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک ارحمور بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یا شیخ عبد القادر سید اللہ. فی امان اللہ.